الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، علماء کرام اور معزز سامعین، آج اگر اپنے علاقے کے اور ملک کے اور پوری دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو ساری دنیا دو تین چیزوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اور انہی دو تین چیزوں کے حاصل کرنے کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ آج مشکل مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا مطلب وہ لیا جا رہا ہے جو سماج میں چلتا ہے، جو عوام میں چلتا ہے، جو عرف میں رائج ہے۔ مثلا کامیابی کا مطلب وہ نہیں لیا جاتا جو اللہ اور رسول کی نظر میں ہے، کہ قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں کون کامیاب ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں، سماج کی نظر میں، عوام کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں کون کامیاب ہے۔ اسی طرح جب عقل مند کہا جاتا ہے تو اس کے بھی وہی معنی لیے جاتے ہیں جو عوام میں چلتے ہیں، سماج میں چلتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں، تکبر ہے، حسد ہے، ان کے عام طور سے وہ معنی لیے جاتے ہیں جو ہمارے سماج میں، رواج میں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں تکبر کے کیا معنی ہیں، حسد کے کیا معنی ہیں، عام طور سے ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ غور کریں گے کہ ساری دنیا تین چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف یا تینوں چیزوں کی طرف دوڑ رہی ہے، اور وہ تین بڑے فتنے ہیں۔ اگر حد سے باہر نکل جائے، یا تو ساری دنیا دوڑ رہی ہے مال کی طرف کہ زیادہ سے زیادہ مال ہو جائے، زیادہ سے زیادہ سامان ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کاروبار ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پلاٹ ہو جائے، اور چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن ان کی زندگی سے اور ان کے حالات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب لوگوں کا نعرہ یہی ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہوتی۔ انہ لذو حظ عظیم، کہ قارون بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کو، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، اس کو بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور حلال کمانا بھی دین ہے، ثواب ہے، اور بلکہ حلال کمانا فرض ہے، لیکن پیسے کو اور کاروبار کو ہی زندگی کا مقصد بنا لینا، اس طریقے سے کہ آدمی اللہ کو اور آخرت کو بھول جائے،
اس طریقے سے مال کو کمانے کے پیچھے پڑنا یہ وبال ہے، یہ مصیبت ہے اور یہ ہلاکت ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، ساری دنیا دوڑ رہی ہے عہدوں کی طرف کہ ہمیں بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، شہرت مل جائے، ہر جگہ ہمارا ہی چرچا ہو، ہر جگہ ہمارا ہی کلمہ ہو۔ شہرت کے پیچھے اور عہدے کے پیچھے دنیا باولی بنی ہوئی ہے۔ چاہے الزام لگا کر عہدہ ملے، چاہے رشوت دے کر عہدہ ملے، چاہے کسی کو پھنسا کر عہدہ ملے، چاہے کسی کو قتل کرا کے عہدہ ملے، لیکن عہدہ ملنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختصر وقت لینا ہے، ایک حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگوں نے شاید وہ حدیث نہیں سنی ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ توجہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنا فساد اور اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنی مال کی حد سے زیادہ محبت اور عہدے کی حد سے زیادہ محبت انسان کے دین کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، یہاں بھیڑیے کا تذکرہ ہے، شیر کا نہیں۔ شیر کے مزاج میں فساد نہیں ہے، وہ جب شکار کرتا ہے جب بھوک لگتی ہے، اور بھیڑیے کے مزاج میں فساد ہے، اسے بھوک لگے یا نہ لگے وہ پھاڑے گا۔ پھر بھیڑیا بھی ایک نہیں دو ہے تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا۔ پھر وہ دونوں بھیڑیے بھی چھکے ہوئے نہیں بلکہ بھوکے ہیں، اب معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا۔ پھر وہ دونوں بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں ہیں۔ بھیڑیے کی اور بکری کی تو بنتی ہی نہیں، 36 کا آنکڑا ہے۔ 36 کا آنکڑا وہاں کہا جاتا ہے جن دو آدمیوں میں یا جن دو چیزوں میں بالکل نہ بنے، اور وہ ہندی والا لینا پڑے گا۔ 3 کا ایسے بنے گا اور پھر ہندی کا 6 کا ایسے بنے گا، تو 3 کا رخ ادھر کو ہے، 6 کا ادھر کو ہے، تو 36 کا آنکڑا ہے۔ تو بھیڑیا اور وہ بھی دو، اور وہ بھی بھوکے، اور وہ بھی بکریوں کے ریوڑ میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھیڑیے بکریوں کو کتنا پھاڑیں گے، کتنی تباہی مچائیں گے، کتنی خوریزی کریں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنا فساد اور اتنی خوریزی نہیں مچائیں گے جتنی یہ دو بیماریاں، مال کی حد سے زیادہ محبت، عہدے کی حد سے زیادہ محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچائے گی۔ وہ بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اندھے بہرے بن گئے مال کی محبت میں، اندھے بہرے بن گئے عہدے کی محبت میں، اور مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کو اور بڑا سے بڑا عہدہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ تیسرا بڑا فتنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کر کے، عورتوں کے ساتھ ناجائز محبت کر کے، بد نظری کر کے اور زنا کر کے انسان کے دین کو اور ایمان کو جتنا نقصان پہنچے گا اتنا شاید کسی اور چیز سے نہیں پہنچے گا۔
تو یا تو ساری دنیا دوڑ رہی ہے مال کی طرف، یا ساری دنیا دوڑ رہی ہے عہدے کی طرف، شہرت کی طرف، یا ساری دنیا دوڑ رہی ہے عورت کی طرف۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، انہی تینوں چیزوں کی طرف اندھے بہرے بن کر دوڑ رہے ہیں، اور انہی تینوں چیزوں کے حاصل کرنے کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ جتنے کھلاڑی ہیں، جتنے فلمی لوگ ہیں، ان کے پاس نہ دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، نہ عورتوں کی کمی، تو کیا وہ کامیاب ہے؟ ہاں، مال کی محبت بھی اگر حد کے اندر ہو، حلال طریقے سے کمائے، حلال جگہ پر خرچ کرے، تو یہ بھی نعمت۔ عہدہ بھی اگر صحیح مقصد کے لیے صحیح نیت سے حاصل کیا جائے، یہ بھی نعمت۔ اور عورت سے بھی اگر جائز تعلقات کیے جائیں، نکاح کیا جائے، حرام تعلقات سے بچا جائے، تو عورت بھی نعمت۔ لیکن عام طور سے ان تینوں چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اندھا دھند، اور بالکل حرام طریقے سے پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا عہدے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا عورت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اس کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور قرآن کی میں نے آیت پڑھی، وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کی محبت نہ کرو ورنہ نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو مال کی حد سے زیادہ محبت، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، اور عہدے کی حد سے زیادہ محبت جو خدا سے غافل کر دے، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، اور عورتوں سے ناجائز حرام تعلقات، یہ بھی دنیا کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔ اگر چوری کر رہا ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، سود لے رہا ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، رشتے ہٹا رہا ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، الزام لگا رہا ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، شادیوں میں بے تکا پیسہ لگا رہا ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ جو دارالعلم والارشاد شروع کیا جا رہا ہے، برادر محترم، رفیق مکرم قاری انیس الرحمن صاحب کی طرف سے اور ان کے رفقا کی طرف سے، علماء کرام اور صلحاء عظام کی نگرانی میں، مجھے امید ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ ان ساری بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور دنیا کی محبت کو دل سے کھرچنے کا ذریعہ بنے گا، اور دور دور تک علم اور عمل اور صحیح فکر اور صحیح ذہن کو پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔